السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز اور میں ہوں عبدالستار۔ ناظرین، سینئر صحافی فہد حسین نے، جو کہ کابینہ کا بھی حصہ رہے، معاون خصوصی رہے وزیر اعظم کے، اپنا استعفیٰ دے دیا ہے اس ٹائم میں کہ جب گورنمنٹ بہت ہی پھنسی ہوئی ہے، کروشل ٹائم ہے۔ یہ استعفیٰ کیا معنی رکھتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے طارق متین، ان سے جانتے ہیں۔ سر، پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ استعفیٰ ٹائمنگ بڑی معنی خیز ہے۔ ہاں، ٹائمنگ معنی خیز ہے۔ حکومت مشکلات میں ہے اور جو عدالت میں حکومت پھنسی ہوئی ہے، جس طرح سے حکومت بیہیو کر رہی ہے، اسے ایک سنکنگ شپ، ڈوبتا جہاز قرار دیا جا رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈوبتے جہاز سے سب سے پہلے چوہے کودتے ہیں، اترتے ہیں۔ تو فہد حسین کو لوگ اس وقت اس بزدل سے تعبیر کر رہے ہیں جو ڈوبتے جہاز سے کودتا ہے، اترتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ڈوبتے جہاز سے جب آپ کودتے ہیں تو آپ جہاں ڈوبتا ہے جہاز، آپ وہیں کودتے ہیں، تو کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے۔ تو فہد حسین کا استعفیٰ اب اس وقت آنا یہ بہت معنی خیز ہے۔ جب یہ کابینہ میں گئے تھے تب یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ایسے شخص کا جو بڑا کنیکٹڈ ہے پاور کوریڈورز میں، ان پاور کوریڈورز میں بڑا کنیکٹڈ ہے، ایک ایسے شخص کا کابینہ کو جوائن کرنا، اس حکومت کو جوائن کرنا، یہ شاید میسج ہے کہ the system is going to stay۔ اب اس شخص کا وہاں سے نکلنا، سنکنگ شپ سے یا موسٹ ایک پروبیبل سنکنگ شپ سے کودنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ the system might not stay، تو اس لیے یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اچھا، اس استعفے سے ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر آپ بھی خاصے نالا نظر آئے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میں نے فہد صاحب کے ساتھ کام کر رکھا ہے بڑے، یہ دنیا نیوز میں جب ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز تھے، میں وہاں اس ادارے کا حصہ تھا۔ لیکن ایک تو یہ اپنی اپروچ میں، ٹھیک ہے، باس ہوتا ہے تو وہ ذرا ڈکٹیٹر والی اپروچ ہوتی ہے، اس کی ہو سکتا ہے، لیکن فہد صاحب کا یہ جو ایس اے پی ایم والا دور ہے، اس دور کو دیکھیں، جو صحافیوں کے ساتھ ہوئی اس کو دیکھیں، اور ایک نام نہاد بڑے صحافی کو کابینہ میں دیکھیں، تو پھر آپ کو افسوس ہونا چاہیے۔ ان کے دور میں کیا ہوا؟ یہ کابینہ کا حصہ تھے، فہد حسین کے کابینہ میں ہوتے ہوئے عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا، شہر شہر گھمایا گیا، اس پر ٹارچر کیا گیا، یہ کابینہ میں موجود رہے۔ جمیل فاروقی کو اٹھایا گیا، جمیل فاروقی کو اٹھا کے برہنہ کر کے جسم کے نازک حصوں پر تشدد کیا گیا، یہ کابینہ میں موجود رہے۔ ایاز امیر سینئر ہیں، بزرگ ہیں، تشدد ہوا، حملہ ہوا ہے ضمیر پر، یہ کابینہ میں موجود رہے۔ اچھا، موجود رہنا تو الگ بات، ایک لفظ نہیں نکلا۔ آپ صحافی ہیں نا، تو آپ صحافی کس چیز کے ہوتے ہیں؟ آپ آواز بلند کرتے ہیں ظلم کے خلاف۔ آپ کابینہ میں، وہاں پر بچے سوشل میڈیا کے اٹھائے جا رہے ہیں، تشدد کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، اور آپ کابینہ میں بیٹھے ہوئے انتہائی اطمینان کے ساتھ، شرمناک کردار ہے۔ اور یہاں تک رہتا تو ٹھیک تھا، یہاں تک رہتا میں تب بھی کہتا قابل قبول ہے، چلیں مان لیا۔ یہ شخص کابینہ میں تھا، ارشد شریف پر یہاں زندگی تنگ کی گئی، زمین تنگ کی گئی، اور اس کے بعد ارشد شریف پاکستان سے چلا گیا دبئی۔ ارشد شریف کو وہاں سے نکلوایا گیا، اور ارشد شریف کو وہاں سے نکلوانے کے بعد وہ مجبور ہو کر نیروبی چلا گیا، وہاں اس کی جان چلی گئی، کینیا چلا گیا، اور وہاں پر جب جان چلی گئی یہ شخص کابینہ میں موجود رہا۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ عہدے سے اتر جاتے ہیں کہ یار بہت ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص اب اترا ہے عہدے سے، یہ عہدے سے نہیں اترا، یہ یقین جانیے دل سے اتر گیا ہے لوگوں کے۔ ارشد شریف نے کیا ٹویٹ کیا تھا اس کے بارے میں؟ جب عمران ریاض خان کی سب کچھ ہو رہا تھا تو ارشد شریف نے کہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایڈوائزر فہد حسین یہ ان جرائم میں برابر کا شریک ہے جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ارشد شریف نے مزید لکھا تھا، فہد حسین has proved to be another hypocrite and you will be remembered for your criminal silence۔ آپ دوغلے ہیں، اپنی مجرمانہ خاموشی کے لیے آپ کو یاد رکھا جائے گا، اور آپ میڈیا کے لیے باقاعدہ کوئی وہ درندہ ہوتا ہے نا، وہ ثابت ہوئے ہیں۔ آپ پر، آپ کے دوغلے پن پر شرم آتی ہے۔ ارشد شریف نے یہ ٹویٹ کیا تھا شہید نے۔ ارشد شریف کی شہادت ہو گئی، یہ شخص عہدے پر موجود رہا۔ اب اس وقت جب حکومت شدید مشکلات سے دوچار ہے تو اب یہ شخص واپس آیا۔ اچھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں صحافت سے چلا گیا، اب میں واپس نہیں آنے والا، ٹھیک ہے، میں کالم والم لکھ لوں گا، اپنی اوپینین دے دوں گا۔ اب یہ واپس PNN میں ایز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں،
اور PNN میں ایز پریزیڈنٹ آنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں کچھ گروپس ہیں، جب یہ ہمیشہ ہوتا ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو کسی جماعت کو سپورٹ کر سکتے ہیں، PNN میں یہ واپس آئے، PNN ملک اسد کھوکھر کا ہے، اور PNN جب ملک اسد کھوکھر کا چینل ہے تو یہ وہ چینل ہے جس نے کچھ عرصے میں، پچھلے کوئی عرصے میں واپس اپنی ساکھ بحال کی تھی۔ ذلِ شاہ قتل کے بعد انہوں نے غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی، اور جو ذلِ شاہ پہ ظلم ہوا وہ زہیب کاظمی ان کے رپورٹر نے باقاعدہ دکھایا تھا، لیکن اب واپس انہی لوگوں کو لا کر جو شہباز شریف کابینہ کا حصہ ہیں، جو ان لوگوں کے ساتھ تھے، یہ واپس ادارے کو تباہ کرنے جیسی پالیسی نظر آتی ہے مجھے، اور یہ اس گروپ کا حصہ بنے، شرمناک ہے یہ کردار۔ اور آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ سوشل میڈیا پہ اس پر ریئیکشن کتنا شدید آ رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو صحافی ہیں ان کو کابینہ کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی صحافت کی ساکھ مر جاتی ہے اس وقت۔ اچھا سپورٹ کرنا کسی کو درست سمجھتے ہو، یہ تو ہمارے یہاں ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کون کہاں کس جگہ کھڑا ہے، پورے گروپ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ عہدہ لے لیتے ہیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ پھر بہت بڑا کمپرومائز ہے آپ کا عہدہ لے لینا، اپنی صحافت پر ایک آپ نے مہر لگوا لی، چھاپ لگوا لی، اور اس چھاپ کے لگوا لینے کے بعد پھر آپ میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہ رہے۔ صحافی ہیں نا آپ، تو آپ تنقید کرتے ہیں، آپ آواز اٹھاتے ہیں، آپ ظلم کے خلاف بولتے ہیں، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ بولتے ہیں، جو غلط لگتا ہے اس پر بولتے ہیں، تو آپ خود بھی برداشت کرتے ہیں، کیونکہ آپ بولتے ہیں تو آپ بولنے والوں کو برداشت کرتے ہیں۔ فہد حسین نے اپنے ٹویٹر پہ رپلائی آف کر رکھا ہے، یعنی یہ میں نے بعض خواتین کو دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سوشل میڈیا پہ زبان کا خیال نہیں رکھتے، ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، تو تب جب وہ ماں بہن ایک کر دیتے تو لوگ کمنٹس آف کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم الاؤ ہی نہیں کرتے، ہم جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں، جو ہمیں فالو کرتے ہیں وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، بٹ ہم سب کو الاؤ نہیں کریں گے۔ یہاں فہد حسین نے یہ کام کر رکھا ہے، یہ کام ہمارے ہاں ان لوگوں نے، ان اداروں نے، ان محکموں نے کیا ہے جن سے برداشت نہیں ہوتا کہ سامنے والا تنقید کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے۔ اب صحیح تنقید کرتے ہوئے تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس بات سے انکار ممکن نہیں، لیکن یہ جو افراد کریں اور آپ صحافی ہوتے ہوئے کمنٹ سیکشن آف کر دیں، شرمناک کردار ہے یہ۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جانب آپ نے اس کردار کی بات کی کہ فہد حسین کا کیا کردار رہا، اب یہ بتائیے گا کہ ارشد شریف، مطلب جس عرصے میں صحافت کو بہت خطرہ تھا، صحافت بہت خطرے میں تھی، ارشد شریف کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ارشد شریف شہید جو ہیں ان کا کردار تو سنہرے لفظوں میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بہت سے لوگوں نے ڈیمانڈ کی، میں اس ڈیمانڈ کو باقاعدہ طور پر درست ڈیمانڈ مانتا ہوں۔ ہمارے یہاں شجاعت کا، بہادری کا شاندار ترین کارنامہ انجام دینے پر ہم اپنی افواج کے جو اہلکار ہیں ان کو، اپنے بیٹوں کو جو اپنی جان وطن پہ نچھاور کرتے ہیں ان کو نشان حیدر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو سویلین کو نشان حیدر ملنا چاہیے تو ارشد شریف شہید کو نشان حیدر ملنا چاہیے۔ ایسے ہمارے یہاں کچھ اور لوگ ہیں جنہیں نشان حیدر سویلین ہوتے ہوئے، پروین رحمان صاحبہ، انہیں میں یہ سمجھتا ہوں، میری اوپینین ہے کہ ایسے سویلینز جو باقاعدہ نظر آتا ہے کہ ظلم ہو سکتا ہے، جان خطرے میں ہے، اور اس کے باوجود بھی اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں اور اس خطرے کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اس اسٹیٹ کو باقاعدہ ان کا وہ ہیرو کا درجہ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ ہیرو کا درجہ دینا چاہیے، ان کی خدمت کو باقاعدہ تسلیم کر کے، اعتراف کر کے ان کو نوازنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً ہر دور میں ایسی روش رکھی جاتی ہے کہ صحافت کا عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ آپ اس دور میں صحافت کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے رینک کریں گے؟ دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں طاقتور ہیں، انہوں نے صحافیوں کے لیے ہمیشہ زمین تنگ کی، یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ اچھا جب اس سے پہلے ہوتا تھا نا تو حکومتیں کیا کرتی تھیں؟ حکومتیں کہتی تھیں ہم نہیں کر رہے، اور حکومتیں اس ظلم کے خلاف تھوڑا سا اس حد تک کھڑی ہو جاتی تھیں کہ ٹھیک ہے، عدالت کہتی تھی کہاں غائب ہو گیا متی اللہ جان، تو حکومت کہتی تھی ٹھیک ہے پتہ کرتے ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر متی اللہ جان چند گھنٹوں میں واپس آ گیا۔ عدالت پوچھتی تھی کس نے مارا ستور کو، تو وہ کہتے تھے جی پتہ کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، سامنے لے کر آئیں گے۔ اس حد تک ہوتا تھا۔ یہ جو حکومت ہے یہ باقاعدہ ساتھ کھڑی ہو گئی ظلم کرنے والوں کے۔ عمران ریاض خان اٹھا لیا گیا، غائب کر دیا گیا، پھر اس کے بعد شہر پھرایا گیا،
اور کابینہ کے وزراء آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے کہ جی اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے, اس کے باپ نے یہ والا ٹھیکہ کیسے لیا, وہ والا ٹھیکہ کیسے لیا, اور کس وقت جب اس پہ وہ ظلم ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے مریم نے, باقی لوگوں نے, میں اس کو صحافی نہیں مانتا, میں اس کو یہ نہیں مانتا, یہ باتیں ان لوگوں نے کی ہیں. یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے, لیکن حکومت کھڑی ہو اور کھڑی ہو کر اس ظلم کے دفاع میں اس کی وکالت کرے, یہ اس سے پہلے نا یہ شرمناک ترین دور ہے. ناظرین, یہ تھے طارق متین صاحب کہ جن کی گفتگو آپ نے سنی. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.